بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ آج یوم تکریم شہداء اور غازیان سرکاری طور پر منایا جا رہا ہے پورے ملک میں، اور الحمدللہ اس بات کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والے وہ عظیم افواج، جوان اور آفیسر جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان کی یاد کو تازہ کرنا اور ان کی دی ہوئی قربانیوں کو یاد کرنا، ان کے مقصد کو یاد کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیس جوان آفیسرز سویلین میں سے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا مختلف ریاست کی تحفظ کے مفادات ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بہت سے پولیٹیشین بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس میں ہر صوبے میں لوگ موجود ہیں۔ سندھ میں بھٹو فیملی ہے، اور اس کے علاوہ KPK میں بلور فیملی ہے، اور گلگت بلتستان میں الحمدللہ شہید سیف الرحمان کو شہید امن کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بہت سے ایسے آفیسرس ہیں، سول آفیسرس ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کی بقا، پاکستان میں امن، پیس، دہشت گردی کے خلاف جن جن قوتوں نے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا، چاہے وہ مسلح افواج ہوں، پولیس ہو، رینجرز ہو، FC ہو، اسکاؤٹس ہوں، اور سول جو ہے وہ پولیٹیشنز ہوں اور آفیسران ہوں، ان سب کو جو ہے ہم نے آج خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے ورثاء کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم سب کو ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس ملک کو عظیم تر بنانے کے لیے اور ان کے مقصد کو جاری و ساری رکھنے کے لیے کوششوں کو کوششیں کرنی چاہیے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ دن منانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ 9 مئی کو پاکستان میں ایک ایسا حادثہ ہوا، ایک سانپ پاکستان میں گزشتہ 10-12 سال سے مسلسل پالا جا رہا تھا ایک فتنے کے طور پر، عمران خان کی شکل میں۔ انہوں نے شروعات تو کہاں سے کی؟ شروعات جو ہے انہوں نے PTV پہ حملہ کر کے کی۔ انہوں نے شروعات کہاں سے کی؟ پریزیڈنسی پہ حملہ کر کے کی۔ انہوں نے شروعات کہاں سے کی؟ پارلیمنٹ پہ شلواریں لٹکانے سے کی، اور اس نے اقرار بھی کیا، اچھا ہوا۔ اس کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کے جو لاڈلے جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو تحفظ دیا، اور اس سے لے کے آج تک اس شخص نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وزیر اعظم بنا تو پاکستان کی ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال کے اسے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ جو وزیر اعظم سے آئینی طریقے سے نکالا گیا، اس نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ خاص طور پر اس کا اٹیک وہی ادارہ تھا جس ادارے کے بارے میں بھرپور اس کو سپورٹ حاصل رہی تھی۔ پھر اس سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے چند ناسوروں نے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اور مختلف عدالتوں میں بیٹھے ہوئے چند ناسور افراد نے اپنی فیملیز کے ہاتھوں مجبور ہو کے، یعنی فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گزشتہ 1.5 سال میں، اس کا انجام 9 مئی کو ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی سے پہلے یہ جماعت جو ہے وہ اپنا سلوگن کیا رکھتی ہے؟ حقیقی آزادی۔ اس حقیقی آزادی سے پہلے بہت سے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہیں اپنا فیم بڑھانے کے لیے، ڈالر کے خاطر، افواج پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف وہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ وہ جو ہے وہ افواج پاکستان کے بھگوڑے جو لڑائی سے بھاگ گئے تھے، فوج سے کورٹ مارشل ہو گئے، تو وہ بھی باہر چلے گئے، انہوں نے ریاست کے خلاف ایک پورا بیانیہ کھڑا کیا گیا۔ اب 9 تاریخ کو اس وقت جو ہے وہ اس فتنے کے عظیم لیڈر جو ہیں، جو عمران خان صاحب کی شکل میں جو تھے، ان کو 60-70 ارب روپے کی کرپشن پہ جو ہے اس کو پکڑا گیا، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہسٹری معلوم ہے سب کو کہ اس ملک میں وزیر اعظموں کو پھانسی لگائی گئی ہے، اس ملک میں وزیر اعظموں کو 3 ٹائم کے پرائم منسٹر کو جو ہے اپیل کا حق دیے بغیر ان کو جو ہے وہ ملک بدر بھی کیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ بیٹی کے سمیت جو ہے وہ گرفتار بھی کیا۔ وہ ایک داستان ہے، ہماری جماعت کے ہزاروں لوگ ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن آج تک کسی نے بھی اس طرح کا سلوگن نہیں اپنایا۔ مارشاء اللہ کے خلاف لوگ لڑے ہیں، جدوجہد کی ہے، سیاسی جدوجہد کی ہے، لیکن اس کو حقیقی آزادی کا نعرہ نہیں دیا۔ اب اس حقیقی آزادی کے بعد ایک سلوگن جس کے لیے تیاری کی گئی، اس کے بعد اس تیاری کے بعد خان کو کرپشن کے کیس پہ پکڑا جاتا ہے، اور اس دن پاکستان کے اندر ریڈیو پاکستان پہ پہلے PTV پہ حملہ ہوا، یاد رکھیں، پھر اس کے بعد ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے لاہور کور کمانڈر میں ہاؤس جو ہے جناح ہاؤس تھا اس کو جلایا جاتا ہے، GSTO میں حملہ ہوتا ہے، ملک بھر میں فوجی تنصیبات پہ حملے شروع کیے جاتے ہیں، اور PTI کے چند لوڈے لپاڑے جو ہے وہ مخصوص طور پر جو تیار کیے گئے تھے، انہوں نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا انقلاب آ چکا ہے، انقلاب آ چکا ہے۔
پلان یہ تھا اس دن اس ملک کے اندر انارکی پھیلائی جائے، اس دن اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ تباہی پھیلائی جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ جو بیرونی ایجنڈا ہے اس کا مسلط کیا جائے، اس پاکستان کو لیبیا اور یمن کی طرح جو ہے وہ تباہ و برباد کیا جائے۔ ہماری افواج پاکستان اور ہماری وفاقی حکومت نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا تاکہ لاشیں نہ گریں، اور یہ شخص ایکسپوز ہو کے سامنے آ گیا۔ حقیقی آزادی، اس کے بعد جو ہے وہ ریاست پہ حملہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی شہداء کے مزاروں کی بے حرمتی، کلمہ طیبے کی بے حرمتی، مساجد کی بے حرمتی، شہداء کے جو ہے وہ مجسموں کی بے حرمتی، اور قلعوں پہ بڑے بڑے جو ہے ہماری جو ریاستی اداروں کے جو ہے وہ بلڈنگس ہیں ان میں جھنڈے اتار کے اپنے جھنڈے لگاتے ہیں۔ یہ سب قوم کو معلوم ہے، میں مزید بات اس پہ نہیں کروں گا۔ اب حیرانگی اس بات پہ ہے کہ آج گلگت بلتستان میں ایک نام نہاد عمران فتنے کا ایک دم وہاں پہ موجود ہے۔ انہوں نے گلگت بلتستان میں اس حکومت نے، اس سو کالڈ کابینہ نے، جو گلگت بلتستان میں لوٹ کھسوٹ کے لیے مشہور ہے، 2.5 سال میں سے 1.5 سال عمران خان کے ساتھ یہاں پہ بنی گالہ اور زمان پارک میں گزارے گا۔ آج گلگت بلتستان میں جو اسلام آباد سے ایسے بھاگے ہیں وہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے لگتا ہے کہ جیسے کسی مچھروں پہ سپرے کیا ہوگا، بھاگے یہاں سے۔ اب سارے گلگت میں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے نوٹ کیا ابھی تک گلگت بلتستان کی اس سو کالڈ کابینہ اور سو کالڈ عمران فتنے کے جو وہاں پہ لمبردار ہیں ہمارے بزدار 2، انہوں نے ابھی تک 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کی ہے، اور اس سے اپنے آپ کو لاتعلقی کا اظہار نہیں کیا ہے، اور اس میں جو شریک مجرمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ اب تک نہیں ہوا ہے، اور آج وہ شخص جی بی میں چھٹی کا اعلان کر دیتا ہے یوم تکریم شہداء پہ۔ افسوس کی بات ہے، یار آپ نے ابھی تک مذمت تک نہیں کی ہے اس فتنے کی، اپنے آپ کو لاتعلق نہیں کیا اس فتنے کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے اندر بڑا غلط میسج جا رہا ہے۔ کہ آج میرا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ کہ گلگت بلتستان کے کابینہ کے اندر سرکاری وسائل پہ پلنے والے جو ہے وہ عمرانی جو حضرات ہیں، وہ ان کا پہلا فرض ہے کہ فوری طور پر وہ عمران کے 9 مئی کے اس واقعات کی بھرپور مذمت کریں، اس کو دہشت گردی قرار دیں، اور اس کے خلاف جو بھی ایکشن ہوگا اس کی بھرپور سپورٹ کی بات کریں۔ یہ نہ ہو کہ جناب آپ وہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں کہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے خاطر۔ آپ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں تو اس فتنے سے آپ نے آپ کو لاتعلق کرنا پڑے گا۔ خان کا جو فتنہ، جو پاکستان کے خلاف فتنہ ہے، ریاست کے خلاف فتنہ ہے اور ثابت ہو چکا ہے، اب وہاں پہ آپ آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف وشنام ترازیاں کر رہے ہیں کہ گندم کے معاملے کو ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پہ تو ہم کسی دن بات کریں گے، لیکن آج تکریم شہداء گلگت بلتستان منانے سے پہلے گلگت بلتستان کی فتنہ پارٹی کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے خان کی مذمت کرتے، پہلے اس دن ہوئے واقعات کی مذمت کرتے، اس میں جو بھی لوگ شریک ہیں ان کی مذمت کرتے، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو قرار واقعی سزا کا مطالبہ کرتے۔ لیکن یہ ڈرامہ بازی نہیں چلے گی، قوم آگاہ ہے اس بات سے۔ نہ آپ نے ڈیلیوری دی، نہ سروس دی، نہ لوگوں کی خدمت کی، سوائے بکواس کے، الٹے سیدھے باتوں کے، اور جی بی کا پیسہ جو ہے ڈائریکٹ طور پہ لٹانے کے علاوہ آپ سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور آج آپ نے چھٹی کس لیے کی ہے یہ بھی پوری قوم کو معلوم ہے، لیکن اس چھٹی کے دن بھی آپ کی ایک پریس ریلیز نہیں ہے کہ آپ شہداء کے ساتھ یکجہتی اور ان جو ہے مقدس مقامات کے ساتھ، ان پاکستان کی نیشنل جو ہماری نشانیاں ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا آپ نے اس کی مذمت کی؟ آپ کو مذمت بھی کرنی پڑے گی، خان سے لاتعلق بھی ہونا پڑے گا اس فتنے سے، اور اس کے اندر جو بھی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان کی اریسٹ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا، اور جن کو سزائیں ہوتی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا، ان کا مطالبہ آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے۔ ابھی تک آپ کی مذمت بھی نہیں ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں اس چیز کو؟ ہم دیکھ رہے ہیں، ساری قوم دیکھ رہی ہے، لہذا آپ نے خان کی سپورٹ کی ہے، آپ اس جماعت میں ہیں۔ اس وقت تک 9/11 ہوا ہے 9 مئی کو پاکستان میں، اس 9/11 میں جو خان کی اس گندی سوچ کی سپورٹ کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس کے برابر شریک ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں شہداء کے مشن کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی غازی ہیں اللہ پاک ان سب کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو ان کی بہتر خاطر و مدارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔